عمران خان کس قسم کے یا ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں نے زندگی میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو فوکس ہو جائے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ پوری دنیا شٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے. شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اس کے بعد عثمان بزدار کو ان کے مقابلے میں لایا گیا. ان کی پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں. میرے خیال میں عثمان بزدار سے بہت بہتر نہیں بہت بہتر ہمارے پاس وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے. سر کراچی کا مستقبل, جب تک کراچی نہیں بدلے گا پاکستان نہیں بدل دے گا. آپ لگاتے رہیں جتنا مرضی زور لگائیں. کراچی کی عوام نے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے ویسا کراچی کے اندر کام کیا یا سپورٹ کیا کراچی کے عوام کو؟ جتنا کراچی کے لیے ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ جنرل مشرف کی حکومت جانے کے بعد سے تو دوبارہ نہیں. جنرل مشرف کے وقت میں کام ہوا تھا اور اس کے بعد کام ابھی شروع ہوا تھا. اب تو یہ حالت ہے, اسلام آباد والا کوئی آتا ہے کراچی, لاہور والا کوئی آتا ہے کراچی, تو اس کو ہم پہ ترس آتا ہے کہ یار تمہارے شہر کی حالت کیا ہے. تو وہ 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا, وہ اسمبلی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈبوں میں سے نکلا کیا ہے. کے پی کے اندر آپ کے پاس گنڈا پور سے زیادہ اچھے آپشن موجود تھے. پرویز خٹک چیف منسٹر کے پی اور خالد خورشید چیف منسٹر گلگت بلتستان, یہ 2 بیسٹ ہماری ڈیسیشنز تھے میری رائے کے اندر. سی پیک پر جو کام ہو رہا تھا ترقیاتی, وہ واقعی سست روی کا شکار ہو گیا تھا. جو سی پیک کا اصل پاکستان کو فائدہ ہے وہ تو یہ تھا نا کہ یہاں پہ صنعت لگے گی, روزگار لگے گا. تو اس کے لیے جو صنعتی زون بننے تھے مسلم لیگ نون کے وقت میں تو ایک بھی صنعتی زون نہیں تھا. انفارمیشن ٹیکنالوجی سی پیک کا حصہ ہی نہیں تھا, ہمارے وقت میں بنا. اگر عمران خان اپنی سیاست جو ہے اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو بڑی خراب ڈیل ہے یار. لیکن اگر عمران خان جو ہیں وہ اور تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کام کرتی رہے گی اور ڈیل کر کے کرے گی, بہت اچھا کرے گی, بالکل کرے گی. سر بشریٰ بی بی جیل سے باہر آ چکی ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ وہ کے پی کے پہنچ گئی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ قیادت سنبھال لی گئی ہے؟ ورکرز کے اندر, پارٹی کے پارلیمانی ممبرز کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے, ایک حصہ ضرور ہے جو یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ فیملی کے پاس ہونی چاہیے اس وقت جو صورتحال ہے. کئی ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں تھا. فار ایگزامپل کلثوم نواز کبھی بھی لیڈر نہیں بنی, لیکن جب نواز شریف اندر تھے تو وہ آئیں باہر. کیونکہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ قانون کی صرف بنیاد پہ بنے, ان کی بنیاد یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کیا ہے. اس لیے یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ جلد واپس آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے. ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو عمران خان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اور آج کل انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور افواہیں زیر گردش ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اسد عمر صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ عمران خان کس قسم کے یا ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. شخصیت کے بارے میں, اچھا جی, شخصیت کی جو سب سے اہم پہلو نا, کیا چیز منفرد کرتی ہے عمران خان کو, چاہے آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں, یہ تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا نا کہ جو انہوں نے زندگی میں اچیومنٹس کی ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں کرتا. تو کیا وجہ ہے, کیا شخصیت میں ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ, کیونکہ یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. کرکٹ کی فیلڈ کے اندر کامیاب ہونے کا ایک الگ نسخہ ہے, سیاست میں ایک الگ نسخہ ہے, فلانتھروپی کا کام کرنے کے لیے ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے. تو ان تمام مختلف فیلڈز میں وہ کیا چیز تھی؟ میرے خیال میں ایک تو محنت بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ میں نے زندگی میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو فوکس ہو جائے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ پوری دنیا شٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے. مطلب اس کی میں مثال آپ کو دوں, پیناما جس کو بریک ہوا, اس کے بعد جب تک نواز شریف کو سزا نہیں ہو گئی آپ ان سے جو بھی بات کریں نا تو وہ اگلے 90 سیکنڈ کے اندر پیناما پہ آ جاتی تھی, فوکس ہو جاتے. اور وہی کیپیبلٹی اینڈ دین اس کے بعد ظاہر ہے ایک پرسنالٹی کے اندر ایک پرسسٹنس, مشکل جو سچویشن ہو, جو بالکل لگتا ہو. مجھے ایک دن وسیم اکرم نے بتایا, ہم ننتھیا گلی میں تھے, خان صاحب نے بلایا ہوا تھا. اچھا وہ بار بار بلاتے تھے تو میں ادھر بہانہ کرتا تھا, ویکنڈ کراچی آنے کو ملتا تھا تو وہ سمجھ گئی کہ کیا چکر ہے. تو ایک دن انہوں نے صوفیہ کا تو میری بیوی کا نام ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے آنا. تو ہم لوگ نتیا گلی گئے ہوئے تھے, تو وسیم اکرم اور ان کی وائف بھی آئے ہوئے تھے. تو وسیم اکرم مجھے بتا رہا ہے کہانی, کہتا ہے کہ 92 کا ورلڈ کپ ہو رہا اور ہم لوگ کہتے ہیں 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے کمرے کے اندر اور ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ لاہور کی فلائٹ کون سی لی جائے.
واپس جانے کی. ٹورنامنٹ سے تو تقریباً باہر ہو چکے ہیں, اب واپس ہی جانا ہے گھر. لو جی کپتان آ گیا کمرے میں. تو کیپٹن کہتا ہے آگے مجھے, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ فائنل کے اندر ہم کمبینیشن یہ کھلائیں. ہم شکل دیکھ رہے کیڑا فائنل, یہ فائنل کدھر سے آ گیا, ٹورنامنٹ سے ہم باہر ہوئے. سو ایک وہ جب تک آخری بال تک لڑنے والی کیپیبلٹی اور وہ فوکس کرنے والی, میرے خیال میں یہ ان کی شخصیت کے اندر جو ہے نا سب سے وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے اتنی کامیابی حاصل. کیا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں مشکل ہے کہنا, کیونکہ قانونی طور پر اگر آپ ان کے وکیلوں کی بات سنیں تو ان کی تو رائے یہی ہے, سلمان صفدر کہہ چکے ہیں. لیکن کیونکہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ قانون کی صرف بنیاد کے اوپر نہیں, ان کی بنیاد یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کیا ہے. اس لیے یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ جلد واپس آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے. ظاہر ہے جتنے بھی لوگ جو خیر خواہ ہیں, جو پاکستان کی بڑی تعداد ہے اس وقت, تو سب کی تو خواہش یہی ہے. سر کراچی کے لحاظ سے بات کریں, 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو تاریخی ووٹ دیا گیا, اور اس کے بعد آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو جس طریقے سے کراچی کی عوام نے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے ویسا کراچی کے اندر کام کیا یا سپورٹ کیا کراچی کی عوام کو؟ دیکھیں اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو آپ کو ظاہر اندازہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے خاص طور پہ, اس سے پہلے بھی لیکن 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ جو زیادہ تر عوامی مسائل ہوتے ہیں ان کا اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے. مثلا میں کراچی کے اندر سڑک نہیں بنا سکتا جب تک صوبائی حکومت کی میرے پاس اپروول نہ ہو. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پر کام کیا. وہ کام کیا کراچی کی توقعات کے پر پورا اترا؟ نہیں اترا. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں, اور یہ بڑی اس میں تفصیلی پریس کانفرنسز کر کے یہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ جو جتنا کراچی کے لیے ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ جنرل مشرف کی حکومت جانے کے بعد سے تو دوبارہ نہیں. جنرل مشرف کے وقت میں کام ہوا تھا اور اس کے بعد کام ابھی شروع ہوا تھا. نظر آپ کو اس لیے نہیں آیا, یہ کراچی والے کو اس لیے نہیں نظر آیا کہ وہ جو ہمارا کراچی ڈیولپمنٹ ترقیاتی پیکیج بنا جس کے اندر کوئی وفاق کے 625 ارب روپے کا کمٹمنٹ تھی, اس میں جو منصوبے تھے یہ سارے جو ہیں یہ طویل مدت کے منصوبے ہیں. کوئی 3 سال میں مکمل ہونا ہے, کوئی 4 سال میں مکمل ہونا ہے. اس میں سے ابھی پہلا ہی مکمل ہوا تھا اور دوسروں پہ کام شروع ہوئے تھے. مکمل گرین لائن ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے K4 تھا, KCR کا پروجیکٹ تھا اور اس طریقے سے دوسرے منصوبے تھے. وہ ان کے اوپر کام شروع ہی ہوا تھا تو حکومت گرا دی گئی. تو باقی پاکستان کو تو اس کا جو نقصان ہوا ہی ہوا, لیکن کراچی کو خصوصی نقصان ہوا اس رجیم چینج آپریشن کا, اور وہ سارا کام روک دیا گیا. چلے آپ نے حکومت ہٹا دی تھی نا, وہ کام تو کرنا تھا, وہ کام تو ڈیلیور کر کے دکھا دیتے نا. اور مجھے یاد ہے میں تو اس وقت پریس کانفرنس کی تھی کہ ایم کیو ایم والے جس وقت جائیں گے اور عوام کراچی کے پوچھیں گے کہ وہ حکومت جو پہلی دفعہ 20 سال کے بعد کراچی میں کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی, آپ نے اس پارٹی کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے گئے جس نے 40 سال کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا, تو جواب کیا دیں گے؟ تو وہ 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا, وہ اسمبلی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈبوں میں سے نکلا کیا تھا. تو اس کا مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے میں پلاننگ منسٹر تھا سارے پاکستان کا, تو ہر جگہ پاکستان میں جو کام ہوتا ہے اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور لیتے تھے. لیکن کراچی گھر ہے تو کراچی میں اور زیادہ ذاتی طور پہ دلچسپی لیتا تھا. تو بہت مجھے افسوس ہے کہ وہ سارے کام جو کراچی کے لیے ہونے والے تھے وہ سب کے سب روک گئے, کہیں کچھ بھی نہیں, اس میں پروگریس ہی نہیں ہوئی. سر کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر سی پیک پر جو کام ہو رہا تھا ترقیاتی, وہ واقعی سست روی کا شکار ہو گیا تھا؟ یہ بھی میں پوری پریس کانفرنس کر کے ایک ایک تفصیل چپا ہم جو ہے میں ہوا کی بات نہیں کرتا. تو کتنے میل سڑکیں بنی ان کے وقت میں, نون کے وقت میں, کتنے ہمارے وقت میں بنی, کتنے بجلی کے منصوبے جو ہیں ان کے وقت میں مکمل ہوئے, کتنے ہمارے وقت میں مکمل ہوئے. یہ وہ چیزیں ہیں, 2 بڑی چیزیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد شروع ہو گئے تھے. موٹر وے بننی شروع ہو گئی تھی اور بجلی کے
منصوبے لگنے شروع ہو گئے تھے. تو ان کا بھی اگر آپ اس میں موازنہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے وقت کے اندر یا اتنا ہی یا اس سے زیادہ کام ہوا. لیکن اس کے علاوہ جو سی پیک کا اصل پاکستان کو فائدہ ہے وہ تو یہ تھا نا کہ یہاں پہ صنعت لگے گی, روزگار لگے گا. تو اس کے لیے جو صنعتی زون بننے تھے مسلم لیگ نون کے وقت میں تو ایک بھی صنعتی زون نہیں تھا. ہمارا فیصل آباد شروع ہوا, ہمارا رشکئی خیبر پختونخوا کے اندر شروع ہوا, ہماری گوادر کا نیا زون شروع ہوا. سندھ کے اندر لیٹ ہو گیا تھا بیکاز پروونشل حکومت کر رہی تھی, جو بڈنگ پروسیس تھا اور 1 سال کے لیے رک گیا تھا. یہاں سے پورٹ قاسم سے آگے ٹھٹا کی طرف جو ہے وہاں پر وہ زون لگ رہا ہے, وہ وہاں پہ ہوا. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو 21ویں صدی کی ساری معیشت ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی سی پیک کا حصہ ہی نہیں تھا, ہمارے وقت میں بنا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس سے آپ نے جدید سائنسی علوم سے, ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک کو ترقی کرنی ہے, وہ سی پیک کا حصہ نہیں تھا, وہ ہمارے وقت میں بنا. زراعت جو پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جس سے منسلک ہے, وہ سی پیک کا حصہ نہیں تھا, وہ ہمارے وقت میں بنا. تو سی پیک کو تو وسعت ملی ہمارے وقت میں. اچھا سر, کراچی کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں سر, کراچی کا پولیٹیکل ایشو کیا ہے؟ کراچی کا سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو جو ہے نا, جو میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر پہلے کیا تھا کہ اختیارات اس وقت کیا ہیں. اگر آپ ملک کے اندر اس وقت آپ دیکھیں تو وفاق ہے, وفاق کے پاس خارجہ پالیسی ہے, وفاق کے پاس دفاع ہے, اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہے. اسی طریقے سے وزارت خزانہ جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں. پھر صوبائی حکومتیں ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد بہت طاقتور ہو گئی ہیں. لیکن شہر کے بنیاد کے اوپر جب میں آتا ہوں تو مقامی حکومت کا نظام جو ہے وہ اس کے بغیر آپ کسی بھی شہر, صرف کراچی نہیں, کسی بھی شہر کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے. اگر آپ جائیں گے سکھر کے حالات دیکھیں گے, حیدرآباد شہر کی آپ جا کے حالت جا کے دیکھیں, جیکب آباد کی دیکھیں, سندھ میں کسی بھی شہر کے اندر چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو, عمومی طور پہ پاکستان میں جائیں گے, جب تک, اور یہ پاکستان کی جمہوریت کا بھی بنیادی مسئلہ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس پہ تھوڑی تفصیل بات کروں گا, لیکن پہلے کراچی کی بات کر لیں. جب تک کراچی کے فیصلوں کا اختیار کراچی کے ہاتھ میں نہیں آتا نا, اس کا این کیو ایم کے جو ہے وہ صوبے کا مطالبہ کرتی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ نہ کرنے والی بات ہے. آپ کو پتا ہے جب تک صوبائی اسمبلی پاس نہیں کرے گی اس وقت تک صوبہ نہیں بن سکتا, صوبائی اسمبلی نے پاس نہیں کرے, یہ نہ کرنے والی بات ہے. ایک با اختیار مقامی حکومت کا نظام, اور یہ کراچی کے ہر شہری کے انٹرسٹ میں ہے, چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو, وہ بلوچی بولنے والا ہو, وہ پشتو بولنے والا ہو, وہ اردو بولنے والا ہو, گجراتی بولنے والا ہو, میمنی بولنے والا ہو, جو بھی ہے, جو بھی کراچی میں رہتا ہے, کراچی کے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. ہر کراچی والے کے انٹرسٹ میں ہے کہ کراچی کے فیصلے کا اختیار کراچی کے ہاتھ میں ہو, کراچی کے وسائل کے اوپر کراچی کا اختیار ہو. آپ ممبئی دیکھ لیں اٹھا کر, چلیں ہم نیو یارک اور لنڈن اور ان کی نہیں مان کرتے, ممبئی تو ہمارے سے ملتا جلتا ہی ہے نا, ساتھ والا ملک ہے. آپ ممبئی کی سالانہ جو لوکل گورنمنٹ کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں ممبئی کے مسائل کے حل کے لیے, آپ اس کا موازنہ ذرا کراچی کے سے کر کے دیکھیں, اشر اشیر بھی نہیں ہے. اب تو یہ حالت ہے, اسلام آباد والا کوئی آتا ہے کراچی, لاہور والا کوئی آتا ہے کراچی, تو اس کو ہم پہ ترس آتا ہے کہ یار تمہارے شہر کی حالت کیا ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو کراچی کی, کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں ابھی آج یہ کام کرنا شروع کر دوں, وہ پھر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار یہ کہہ رہا ہے سیاست نہیں کرنے, لیکن دل بڑا کرتا ہے آج کل کہ یار ایک کراچی کو بااختیار کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جائے. اس کے اندر تحریک انصاف بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, پیپلز پارٹی کے بھی جو کراچی والے ہیں ان کا تو اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے نا, مسلم لیگ نون ہو, اس کے اندر ایم کیو ایم ہو, اس میں جو بھی ہے وہ سب اس کے اندر شرکت کریں. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, جب تک آپ دیکھتے رہیں گے یا صوبائی حکومت کی طرف یا وفاق کی طرف, کبھی بھی کراچی کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. سر تاجر برادری کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی کراچی کی, بڑی طویل ملاقات تھی, 4 گھنٹے چلی, جس کے اندر شکایتوں کے انبار تھے, جس کے اندر ایک اندیا یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کراچی کو کچھ الگ کرنے کی سوچ سمجھی جا رہی ہے. کیا ایسا ہے, اور اس سے یہ معاملات کراچی کے حل ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر وہی صوبے والی بات ہوگی نا. میرے خیال میں بالکل بھی نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر وہاں پہ کسی نے ایسا سوچا ہے تو شاید غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر. اگر آپ اپنا آئین قانون اٹھا کے دیکھیں تو مجھے تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سر کراچی کی جو
کاروباری شخصیات ہیں ہوں۔ وہ ہماری معیشت میں اچھا وہ رکھتی ہیں. صحیح۔ کراچی کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ سالوں کے اندر جو آپ کے بزنس مین ہیں وہ کراچی سے ہجرت کر کے لاہور جا رہے ہیں. کہ آنے والے وقتوں میں لاہور ہب بننے جا رہا ہے؟ بھائی جو مرضی کر لیں، کراچی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سر کراچی کی دیکھیں، کراچی کے مسائل آج تو نہیں شروع ہوئے نا. کراچی کی جو کاروبار یہاں سے چھوڑ کر گئے وہ خصوصی وجہ بنی جس وقت آپ کے کراچی کے اندر لسانی فسادات شروع ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، جرائم بڑھنے شروع ہوئے. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ تو کراچی سے باہر بزنس مین اس وقت گیا ہے 90 کی دہائی کے اندر. اور اس کے بعد سے تو نسبتاً اب بہتر حالات ہیں. لیکن اس 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستان کی معیشت کا دل ابھی بھی کراچی ہے. اس کو اکنامک انڈاؤمنٹس کہتے ہیں نا، جو کراچی کی انڈاؤمنٹس ہیں. ہمارے ساحل سمندر ہمارے پاس ہے، آبادی ہے، ایکسائز ہے. لیکن سب سے زیادہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مختلف چیزوں کا ہنر ہوتا ہے نا. اس لائک آپ کو باکسر جو ہیں لیاری سے زیادہ پروڈیوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لالو کھیت میں جمنیزیم بے شک بنا دیں لیکن وہ لیاری والے کا شاید پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے ہر دنیا کے اندر ہوتا ہے. جو فار ایسٹ ہے، فار ایسٹ میں آپ جا کے دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر چھوٹی سی آبادی ہوگی جو چینی آبادی ہوگی وہاں کی، جو چائنیز لوگ ہیں وہاں پہ، اور وہ بزنس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، کہیں پہ بھی ہو. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی، برِ صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر خاص طور پہ کچھ کمیونٹیز ہیں جو کاروبار میں زیادہ کامیاب ہیں. میمن مقابلہ کو نہیں. چنیوٹی، اچھا چنیوٹی ہے، چنیوٹ وہاں پہ میرے خیال میں چنیوٹی کراچی میں آپ کو زیادہ ملیں گے، کم سے کم ان کے بزنس زیادہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. اسی طریقے سے ہماری دلی والے خاص طور پہ پنجابی سوداگر، وہ بھی بڑی مزدار. میرے سب سے دوست جو ہے نا وہ اس کمیونٹی سے. پنجابی سوداگران بمقیم دہلی، نہ وہ پنجابی ہیں نہ وہ بمقیم دہلی ہیں. وہ اردو بولنے والے جو کراچی میں رہتے ہیں بڑے کامیاب ہیں کاروبار کے اندر. سو ایک ایتھوس جس کو کہتے ہیں نا، ایک شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے. اس شہر کا مزاج ہے کاروبار کا. جس طریقے سے میں کہتا ہوں چائنیز دنیا میں کہیں بھی چلا جائے نا تو کامیاب ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی مشکلات کر لیں، کراچی کا مقابلہ نہیں. سر کراچی کا مستقبل، کراچی کا مستقبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کی جو میں با اختیار کرنے کی بات کر رہا ہوں، آپ کراچی کو با اختیار کر لیں تو صرف کراچی پورے پاکستان کو اٹھا سکتا ہے. 2 ایریاز ہیں پاکستان کے جن کو میں بولتا ہوں کہ اگر آپ ان کے اوپر توجہ ڈال کے نا، ان کی جو بنیادی جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل یہ نہیں سڑک پڑک، میں اس کی نہیں بات کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جو بنیادی سیاسی یا پولیٹیکل سٹرکچرنگ کے مسائل ہیں، اگر آپ ان کو ڈیل کر لینا تو وہ پورے پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ایک کراچی اور دوسرا گلگت بلتستان. گلگت بلتستان میں اتنا ٹورزم پوٹینشل ہے کہ صرف گلگت بلتستان اگر جتنا سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسہ کماتا ہے اتنا کمانا شروع کر دے تو پاکستان کی ساری جو اتنی ایکسپورٹس ہیں سب چیزوں کی ملا کے اس کی ٹورزم کی نہیں، تمام ایکسپورٹس پاکستان کی اس سے زیادہ آمدنی صرف ٹورزم سے آ رہی ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس. سو کراچی تو جب تک کراچی نہیں بدلے گا پاکستان نہیں بدل دے گا. آپ لگاتے رہے جتنا مرضی زور لگا. سر تو کراچی کے بدلنے والے کیوں نہیں بدل رہے؟ میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جب تک ہم اسلام آباد کی طرح، یہ میں اپنی تجربے سے بول رہا ہوں، دیکھیں عمران خان کوئی چیز میں نے نہیں مانگی ان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہ کراچی کے لیے ہم نے کرنا ہے جس پہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جب تک اختیار یہاں پر نہیں ہوگا نا، اور یہ عمومی طور اب میں پوری پاکستان کی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میں پہلے کراچی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، اب اس کو عمومی طور پہ پاکستان کے دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اس وقت. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہے 25 کروڑ لوگوں کا ملک، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف علاقے ہیں، یہاں پر مختلف لوگوں کی شناخت ہے. لیکن طاقت کا مرکز جو ہے وہ پاکستان میں ایکسٹریم سینٹرلائزیشن، ایک حد درجے کی مرکزیت ہے. آدھا وقت تو تقریباً فوج نے پاکستان کے اندر کی ہے، تو فوج میں تو جو چیف بولتا ہے وہ چیف بولتا ہے. وہ مجھے یاد ہے ابھی تک ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ایک جب اچھا چلے میں نہیں بتاتا کیا مسئلہ، کسی چیز کے لیے خان صاحب نے ہمیں بھیجا
3 ہم وزیر جو ہیں، میں، پرویز خٹک، فواد چودھری، ہم 3 گئے آرمی ہاؤس، ہماری میٹنگ ہوئی. اس کے بعد میٹنگ میں جو بھی ڈسکشن ہوتا ہو گیا. اس کے بعد ڈنر ہو رہا تھا. تو میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے جنرل صاحب، اگین میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نجی وہ تھی، وہ نے کہا صاحب دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، آرمی میں چیف رائٹ دیکھتا ہے تو آرمی رائٹ دیکھتی ہے، چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو آرمی لیفٹ دیکھتی ہے. رائٹ؟ اچھا وہ تو ادارہ ایسا ہے، آپ نے جنگ لڑنی، جس کو جنگ لڑنی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے آگے سے آپ کے اوپر اٹیک آ رہا ہے تو آپ بولیں ایک سیکنڈ پہلے جو ہے نا ہم ووٹنگ کرا کے دیکھ دیں کہ ہم نے کیا کرنا. آپ نے اگر فوری طور کے اوپر ایکٹ نہیں کیا اور ایک آدمی چین آف کمانڈ جس کی فوج میں بہت ذکر کیا، چلے وہ فوج کا تو سمجھ میں آ گیا. جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کیا، وہ سب میں ایک آدمی ڈومینیٹ کرتا ہے ڈیسیشن میکنگ کو. سو ساری ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہے. اور مقابلہ، اگر آپ سیاسی مقابلہ دیکھیں تو سیاسی مقابلہ کیا ہے؟ سیاسی مقابلہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ زیادہ اچھا انسان ہے تو وہ پاکستانیوں کے لیے زیادہ بہتری کے لیے کوشش کرے گا. آپ کہتے ہیں نہیں، بکر جو ہے وہ زیادہ اچھا انسان ہے اور وہ کوشش کرے گا پاکستانیوں کی بہتری کے لیے. لیکن میرے خیال میں نہ یہ زید کے ہاتھ میں ہونا چاہیے نہ بکر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ پاکستانیوں. سو یہ جو طاقت جو بالکل ایک جگہ پہ مرکز کے اندر جمع ہو گئی ہے، اس کو پھیلانا ہے اور ہزاروں پاکستانیوں میں پھیلانا ہے. جتنا آپ ڈیسینٹرلائز کریں گے ڈیسیشن میکنگ پاکستان کو، اس لیے 18ویں ترمیم کی بہت تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے، لیکن بنیادی طور پہ بالکل صحیح سمت سفر تھا، لیکن وہ نامکمل ہے. اگر وہ صرف صوبائی کیپٹل میں اور پروونشل گورنمنٹ، بیکاز دیکھیں پھر وہی ہو رہا ہے، اس پروونس کو کون رول کر رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی پھر سینٹرلائز ہے، ڈیسیجن میکنگ پھر ایک آدمی کے پاس آ گئی. جب وہ اختیارات نیچے کی سطح پہ جائیں گے تو وہ کتنی جگہ پہ کنٹرول کرے گا؟ ابھی تو اس نے ایک پروونشل چیف منسٹر کو کنٹرول کرنا ہے، سب کچھ کنٹرول ہو گیا. وہ کتنے یونین کونسل کو جا کے ڈائریکٹلی کنٹرول کرے گا؟ تو یہ ہے کراچی کا خصوصی طور پہ، بٹ پاکستان کا عمومی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہیں. سر 26ویں آئینی ترمیم صحیح ہوئی ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آپ ٹیکنیکل بنیاد پہ دیکھیں نا تو آپ بحث کر سکتے ہیں کہ یار اس میں یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب جیسے پاکستانیوں نے دیکھا، وہ ایک انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک سیاسی ہدف حاصل کرنے کے لیے کی گئی. اب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ 25 اکتوبر کو ایک تبدیلی آنے والی ہے اور اس سے ایک مہینے پہلے ریس لگی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں یہ کرنی ہے. تو اگر واقعی میں انصاف کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے تھے تو اس سے خراب ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. آپ گزرنے دیتے، جو بھی نیا چیف جسٹس نے بننا تھا اس کو بننے دیتے. سو مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ایک عام پاکستانی جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بھی ایک سیاسی ہدف حاصل کرنے کا. کیا ہدف ہے؟ تحریک انصاف کو حکومت میں نہیں آنا، عمران خان کو باہر نہیں نکلنا، یہ ہدف. سر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر پی ٹی آئی کا جو کردار تھا کیا وہ صحیح تھا؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے میرے خیال کے اندر، پولیٹیکلی میں بول رہا ہوں، میرے خیال کے اندر انہوں نے اپنے کارڈ ٹھیک پلے نہیں کیے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اسیسمنٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس ترمیم نے پاس ہونا ہے. نمبر پورے ہو جائیں گے، نمبر پورے نہیں بھی تھے، جیسے بھی کیے جائیں نمبر ہو جائیں گے پورے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب اس کا حصہ بن گئے، چاہے آپ انڈائریکٹ بن، آپ کمیٹی کے اندر جا کے بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف آبزرو کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ جانتا کیا آبزرو کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن کمیٹی کا حصہ بن گئے. آپ حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کر رہے تھے. سو آپ نے صرف یہ اچیو کیا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان جن کو آپ نے سیاسی طور پر گرا دیا تھا، آپ نے ان کو کم سے کم اٹھ کے بیٹھ ضرور گئے، اگر پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ ضرور گئے. اب دیکھیں اس دن ترمیم ہوتی ہے جس کو آج بھی اس ترمیم کو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. اتنا برا کام ہے. اور مولانا فضل الرحمان جنہوں نے اسی ترمیم جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بری ترمیم ہے اس کے خلاف ہم نے تحریک چلانی ہے،
تحریک انصاف کا جو لیڈر کھڑا ہو رہا ہے تقریر کرنے کے لیے، چاہے سینٹ ہو قومی اسمبلی، وہ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہے مولانا فضل الرحمان کا. تو آپ نے سوائے لیجیٹمیسی فراہم کرنے کے، یعنی آپ نے اس کا ایک اخلاقی وزن ڈال دیا اس پروسیس کا کہ دیکھو یہ تو لیگل پروسیس تھا. اچھا اس کے نتیجے میں جو اب کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا بھی آپ حصہ بن گئے. تو میرے خیال میں پولیٹیکلی اس کو تحریک انصاف جو ہے نہیں ہینڈل کر سکتی، سوائے اس کے. اب یہ میں آپ کو بولوں جو مجھے نہیں پتا، میں تو تحریک انصاف میں نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. اگر اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی آسانیاں پیدا کر لی ہیں تحریک انصاف کے لیے اور خاص طور پہ عمران خان کے لیے، یعنی اس سے مدد ملے گی، عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، سیاست کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، تو اس کا مجھے نہیں پتا. اگر یہ کیا تو بہت اچھا کیا، پھر بڑا زبردست کام کیا ہے. ابھی تک نظر نہیں آیا وہ. سر 26ویں ترمیم کی تو بات ہو گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے، لیکن حلف برداری کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی کے موجود تھے. تو سر سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے بھی کہ نہیں. نہیں وہ جو ہے نا وہ اس کی کنفیوژن بہت ہوتی ہے، لیکن اور یہ کنفیوژن رہے گی. دیکھیں تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. وہ آپ کے آئینی ریاستی نظام کا حصہ ہیں. تو جو ذمہ داریاں علی امین گنڈا پور کے اوپر ہیں ایک بحیثیت ایک چیف منسٹر کے، وہ تو انہوں نے پوری کرنی ہے. ٹھیک، تو چیف جسٹس ہیں، آئینی ترمیم منظور ہو گئی نا، تحریک انصاف جو ہے اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہیں نا، وہاں پہ کمیٹیز کا بھی حصہ ہیں، وہاں پہ مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین بھی بن رہے، لیڈر آف اپوزیشن بھی بن رہے ہیں. تو آپ نے نظام کو تو ایک حد تک مان ہی لیا نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین کا وہاں پر جا کے حلف برداری کے اندر شریک ہونا اس سے مختلف نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس پورے نظام سے کیسے ڈیل کر رہی ہے. اچھا سر آپ سے دو سوال ہیں ایک ساتھ ہی. شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس کے بعد عثمان بزدار کو ان کے مقابلے میں لایا گیا. کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ اور اس کے بعد اگر یہ غلط تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے اندر گھنڈا پور سے زیادہ اچھے آپشن آپ کے پاس موجود تھے؟ اچھا شہباز شریف سے آپ نے ایسے مقابلے کے لیے کہا کہ جیسے آپ پتہ نہیں کون سے سپر سٹار کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی شہباز شریف ہے نا جنہوں نے، میں یاد کروں کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کی بات کریں، یہ وہی والے شہباز شریف ہیں جنہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہا تھا کہ پاکستان میں عوام کے اوپر مہنگائی ختم کرنے کے لیے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. وہی والے نا، وہی جو کہتے ہیں میں رات کو سو نہیں سکتا، میں 3 دن نہیں سویا میں نے، اور 3 دن سونے کے نہ سونے کے نتیجے میں نے 18 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. تو بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ان کی پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں. میرے خیال میں عثمان بزدار سے بہت بہتر نہیں بہت بہتر ہمارے پاس وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے. یہ میری جو رائے ہے، اس رائے سے لوگ پہلے سے واقف ہیں، خان صاحب بھی واقف ہیں، عثمان بزدار یقیناً واقف ہوں گے، تو اس سے بہتر ہو سکتے تھے. دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ سر چلیں یہ ایک ہو گیا، غلطی ہو گئی، 2018 پہلی حکومت تھی، اور غلطی نہیں، میری رائے ہے نا، آپ کی رائے ہے، میری رائے ہے، آپ کی رائے ہے، اس سے اچھا آپشن تھا. لیکن آپ اب جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے کے پی کے اندر، آپ کے پاس گنڈا پور سے زیادہ اچھے آپشن موجود تھے. ابھی کرتے میں آپ کو صرف بتا دوں میں نے کیا کہا کہ میرے خیال میں جو اچھی چوائس نہیں تھی، تو میں ذرا سا یہ بھی بتا دوں کہ میری رائے میں اچھی چوائس کیا تھی. میرے خیال میں 2 اپوائنٹمنٹ جو سب سے اچھی ہم نے صوبہ چلانے کے لیے جو بیسٹ چوائسز ہم نے کی نا 2013 سے لے کے آج تک کا، میں سب پیریڈ اگر شامل کر لوں، پرویز خٹک چیف منسٹر کے پی اور خالد خورشید چیف منسٹر گلگت بلتستان، یہ 2 بیسٹ ہماری ڈیسیشنز تھے میری رائے کے اندر. جتنی بھی ہم نے صوبہ یا آزاد جموں اینڈ کشمیر چلانے کے لیے جتنی بھی اپوائنٹمنٹ کی، 2 وزیر اعظم وہاں پہ لگائے تھے، اور اسی طریقے سے 3 وزیر اعلیٰ ہم یہاں پہ لگا چکے ہیں. اچھا اب آ جائیں علی امین گنڈا پور کے. اس وقت آپ کے پاس چوائسز کیا تھی؟ دیکھیں اگر آپ پیور گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے پاس بیسٹ چوائس جو تھی یا ہے وہ ہے عاطف خان. ٹھیک ہے، اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کے پاس بیسٹ چوائس اسد کیسر ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اس وقت ہے بڑا اسپیشل سرکمسٹانس. یہ 8 فروری سے پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ علی امین گنڈاپور بنیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب خود اویلیبل نہیں ہے. ورنہ تو جب وزیر اعظم نہیں تھے 2013 سے 18 کا جو پیریڈ تھا, خان صاحب خود آپ کو یاد ہو پشاور جاتے تھے ریگولرلی, میں جاتا تھا, جہانگیر خان ترین جاتے تھے, ہم سب کے پی کی حکومت کی پرفارمنس کو ہیلپ کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے تھے وہ کوشش کر رہے تھے. اب خان صاحب اویلیبل نہیں ہیں, اور نہ صرف وہ پشاور نہیں جا سکتے لیکن اس کے علاوہ لیڈرشپ بھی نہیں وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے. تو اس وقت کوئی ایسا شخص جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہو عمران خان کو, تو میرے خیال میں اس وقت کے پی میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اس میں مراد سعید اور علی امین گنڈاپور ایسے ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ عمران خان کو اعتماد ہے. تو مراد تو اویلیبل نہیں تھے, تو علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس لحاظ سے ٹھیک چوائس. سر بشرا بی بی اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی جانب سے بھی یہ گلہ کیا گیا ہے کہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے, یہ تحریک چلائی جا رہی ہے عمران خان کے رہائی کے لیے, یہ صحیح سمت میں نہیں چل رہی اور اس کے اندر بڑے کولیپس ہیں. تو کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ورکرز کو بھی اعتراض ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب اور اسلام آباد کے اندر تو جیسا کریک ڈاؤن ہے, تو جتنا وہ کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کے پی میں خاص طور پہ 8 فروری کے بعد حکومت بننے کے بعد سپیس زیادہ اویلیبل ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا بھی 4 اکتوبر 5 اکتوبر کو بہت بے تحاشا لوگ وہاں پر آئے بھی تھے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی تنقید ہے, اور اس کے بعد جو ہوا علی امین گنڈاپور پھر نہیں اس کو لیڈ کر سکے, تو ڈیفینیٹلی اس وقت عمومی طور پہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کے اندر, ورکرز کے اندر اس وقت یہ فیلنگ ضرور ہے کہ احتجاج جو ہو رہا ہے, خان صاحب کو باہر لانے کی جو کیمپین ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہی جس طریقے سے چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے اعلان کیا 9 نومبر کو سوابی میں کوئی جمع ہو رہے ہیں, کوئی نئے پلان کا اعلان کر رہے ہیں, دیکھیں کیا کرتے ہیں. سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل سے باہر آ گئی ہیں, اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی باہر آ چکی ہیں. تو کیا کوئی ڈیل ویل؟ دیکھیں جیسے میں نے, مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن میں آپ کو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسی پیچھے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی بنیاد چاہے وہ 4 اکتوبر کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کال آف کرنا, یا جو جس طریقے سے 26ویں ترمیم کا جو حصہ بنے, میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں اگر اس کے نتیجے میں پہلے بشرا بی بی, علیمہ, عظمیٰ بہنیں جو ہیں وہ دونوں, اور پھر الٹیمیٹلی سب سے امپورٹنٹ خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, سیاست کے لیے فری ہو جاتے ہیں, باقی جو ہمارے جیل کے اندر تحریک انصاف کے پرانے ساتھی میرے موجود ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں, تو میں کہوں گا زبردست بہترین کام کیا. سر بشرا بی بی یہ جو ہے نا, یہ خام کا یہ ڈیل ویل کے نام سے ڈرنا نہیں چاہیے بھائی. ڈیل کرنے کے بعد اگر عمران خان اپنی سیاست جو ہے اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو بڑی خراب ڈیل ہے یار. لیکن اگر عمران خان جو ہے وہ, اور تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کام کرتی رہے گی اور ڈیل کر کے کرے گی, بہت اچھا کریں گے, بالکل کر دینا چاہیے. سر بشرا بی بی جیل سے باہر آ چکی ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ وہ کے پی کے پہنچ گئی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ قیادت سنبھال لی گئی ہے؟ نہیں, وہ تو واپس, اب تو زمان پاک آئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا, تو وہاں پہ تو نہیں یہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورکرز کے اندر, پارٹی کے پارلیمانی ممبرز کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے, ایک حصہ ضرور ہے جو یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ فیملی کے پاس ہونی چاہیے اس وقت جو صورتحال ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں عمران خان پارٹی, عمران خان فیکٹ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں, اگر اس کے بعد کوئی دوسرے نمبر پہ ہیں تو وہ شاہ محمود قریشی ہیں. شاہ محمود قریشی بھی اس وقت جیل میں دونوں اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد جو لیڈرشپ بچتی ہے نا, تو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو اس لیے کوئی بھی نہیں ہے جو آپس میں اس وقت آپ کو لڑائی جھگڑا بھی ہونے کا, ایک دوسرے کو ماننے کو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا, صرف فرق یہ ہوتا تھا اچھا جی گئے جی خان صاحب کے پاس, وہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, خان صاحب نے سنا, اچھا بس اب اس کے بعد نہیں, ختم ہو جاتی تھی بات. اب وہ بس اب اس کے بعد کچھ بات نہیں والا کوئی نہیں ہے. تو اس صورتحال کے اندر یہ ڈیفینیٹلی پارٹی کے اندر ایک, اور پاکستان نہیں صرف پورے جنوبی ایشیا کے اندر یہ ایک روایت رہی ہے کہ اس قسم کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو خاندان کے اندر سے لیڈرشپ جو ہے وہ نکلتی ہے,
اور کئی ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں تھا. فار ایگزامپل کلثوم نواز کبھی بھی لیڈر نہیں بنی, لیکن جب نواز شریف اندر تھے تو وہ آئیں باہر. اسی طریقے سے نصرت بھٹو کبھی بھی پالیٹکس کے اندر ایکٹیو نہیں ہوئی, لیکن جس وقت بھٹو صاحب اندر گئے تو وہ نکلی باہر. تو یہ روایت ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر فیملی کے پاس یہ لیڈ ہو تو اس سے فائدہ ہوگا. سر مطلب آپ کا کہنے کا مقصد گھر کا بڑا نہیں کوئی, ایسا ہی اس وقت صورت حال ہی. پاکستان تحریک انصاف پر جب سے یہ حکومت گئی ہے, اس کے بعد جب برا وقت آیا ہے, اس کے بعد سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صرف اور صرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو KPK کے جو رہنما ہیں وہی لیڈ کر رہے ہیں. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. آپ کے پاس لیڈرشپ جو ہے وہ پنجاب سے بھی آپ کے پاس لیڈرشپ موجود ہے, لیکن یہ درست بات ہے کیونکہ دیکھیں پنجاب کے جو دو سب سے بڑے لیڈر ہیں وہی تحریک انصاف کے سب سے بڑے لیڈر دونوں چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں پنجاب کے, ایک میاں والی سے ایک ملتان سے. میاں والی ان کا آبائی وہ ہے, ورنہ لاہور کے پروڈکٹ ہے عمران خان. تو وہ دونوں کیونکہ اندر ہیں, تو اس کے بعد جو سینئر لوگ ہیں, اچھا عارف الوی سینئر ہیں, لیکن عارف الوی کیونکہ وہ صدر کے عہدے پہ رہے ہوئے ہیں تو وہ اب کوئی پارٹی کے عہدے پہ نہیں آنا چاہتے, ورنہ عارف الوی ہیں لیکن ایکٹیو وہ ابھی بھی ہیں. باقی جو سینئر لوگ بچے ہیں اس میں سے یہ فیکٹ ہے کہ زیادہ تر اب جو KP والے ہیں وہ بچے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص طور پہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ اس وقت پنجاب سے سیکرٹری جنرل پنجاب سے, ایکٹنگ چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر وہ KP سے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں دونوں KP سے, عمر ایوب خان. اور میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہمیں کسی پنجاب سے یا سندھ سے کسی کو دینا چاہیے تھا, بٹ اتنی کوئی بڑی بات بھی نہیں. سر بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے اسد عمر, اور انہوں نے بتایا مستقبل اور پاسٹ کے بارے میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت کیسے آیا اور اس کو کیسے کاٹا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.